اسے بھی معاف فرما دیا۔ تو بابا اگر کوئی محفل کے قریب سے گزر جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، تو جو محفل ساری میں بیٹھا رہے پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ حضرات بڑے خوش قسمت کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے کہ اس نے آپ کو اپنی یاد میں یہاں بٹھا کر رکھا۔ تو عزیزان من، ایسے ہی یہ کام جو ہے سرکار کی آمد پر ہم جو محفل میلاد کرواتے ہیں، یہ سارا کچھ لگاتے ہیں، یہ کام ہم نے شروع نہیں کیا۔ یہ سرکار کے ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ہم جو میلاد کرواتے ہیں یہ کام ہم نے شروع نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے خود سرکار کی ولادت باسعادت پر میلاد کروایا۔ اس کے بعد ہم یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں اور یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ نے کیا، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ پھر یہ پوچھتے ہیں قرآن میں کہیں بھی میلاد کا لفظ دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں تم جو توحید کا لفظ بولتے ہو قرآن میں کہیں بھی لفظ توحید دکھا دو۔ کس قرآن میں کہیں بھی لفظ توحید کا ذکر نہیں، لفظ توحید ہے ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں لفظ توحید نہیں، پر توحید کا مفہوم ضرور قرآن میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر لفظ میلاد نہیں ہے، میلاد کا مفہوم ضرور قرآن میں ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو عمل ہے یہ ہم نے شروع نہیں کیا، بلکہ سرکار کے صحابہ نے شروع کیا۔ کیسے؟ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام نے ایک محفل سجا کر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب سرکار جو پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار جانتے ہی نہیں تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے اللہ جانتا تھا پھر بھی پوچھا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک انداز محبت ہے، یہ ایک انداز محبت ہے۔ حالانکہ سرکار کی ذات وہ ہے کہ جو فرش پر بیٹھ کر میرے محبوب عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت ام حافصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ تو جانتے ہیں کہ میرا بیٹا حارثہ جنگ میں شہید ہو گیا، سرکار آپ مجھے اس کے متعلق بتائیں کہ اب میرے بیٹے کی صورتحال کیا ہے۔ اب صحابیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے محبوب ایسے ہیں کہ وہ میرے بیٹے کے پہلے حالات کو بھی جانتے ہیں، آگے والے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ لے کر آئی تھی۔ سرکار نے آگے سے یہ نہیں فرمایا وہ صحابیہ حارثہ کی ماں تم مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو، میں تو یہاں پر نماز کے متعلق بتانے کے لیے آیا ہوں، تم میرے اوپر نماز کے متعلق سوال کرو، حج کے متعلق پوچھو۔ نہیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں ام حارثہ کی ماں سنو، تم ایک جنت کی بات کرتی ہو کہ میرا بیٹا کون سی جنت میں ہے یا میرا بیٹا کسی اور جگہ پر ہے۔ حارثہ کی ماں سنو، اللہ تعالیٰ کی بہت سی جنتیں ہیں، تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اوپر والی جنت ہے اس جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار جانتے ہیں پھر بھی سرکار نے پوچھا ماں اجلسکم، صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا بڑا قیمتی وقت تھا،
ہر وقت کسی نہ کسی جنگ کی تیاری کے لیے رہتے تھے. یاد رکھیں صحابہ کی ایک لمحے کی نیند ایک طرف، ہماری ساری زندگی کی بندگی ایک طرف. پھر بھی صحابہ کی ایک لمحے کی نیند جو ہے وہ ہماری ساری زندگی سے افضل ہے. سبحان اللہ. اتنا ان کا قیمتی ٹائم ہے. پھر بھی انہوں نے ضروری سمجھا کہ نہیں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہم سرکار کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں. پھر کیا جب صحابہ نے یہ عرض کیا نا کہ سرکار ہم تو آپ کے میلاد کے لیے، میں عبادت نہیں پڑھوں گا، ٹائم تھوڑا ہے. سرکار نے فرمایا صحابہ تم اس پر مجھے حلف دو، کیا پکی بات ہے کہ تم واقعی ہی اس وجہ سے یہاں پر محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم اسی وجہ سے یہاں پر محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ اس رب نے محبوب تمہیں بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، تمہیں بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. سرکار فرماتے ہیں صحابہ سنو، ابھی جبریل آئے تھے، وہ یہ کہہ کر گئے یا رسول اللہ آپ ان اپنے غلاموں کو فرما دیجئے یہ یہاں پر بیٹھ کر اس مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کو یاد فرما رہے ہیں. اللہ عرش پر ان سب کو یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ. پتا چلا جو محفل میلاد کرواتا ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو یاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو یاد فرماتا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ ہم کریں تو یہ شرک ہو جائے، بدعت ہو جائے. ہاں کہتے ہیں حدیث میں دکھاؤ کہ میلاد کا ذکر کہاں پر ہے، تو میں کہتا ہوں بابا دیکھیں حدیث پاک میں کہیں بھی بھینس کا ذکر نہیں ہے. حدیث پاک میں بھینس کا ذکر نہیں ہے. حدیث پاک میں اونٹ، گائے، دمبا، بکری اس کا ذکر ہے، اور ان جانوروں کے دودھ پینے کا جواز بھی ہے حدیث پاک میں. لیکن حدیث پاک میں کہیں بھی بھینس کا جواز نہیں، بھینس کا ذکر نہیں، بھینس کا لفظ نہیں ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں دکھاؤ، تو میں پوچھتا ہوں حدیث میں تو بھینس کا بھی ذکر نہیں ہے، تو اب جو اپنے مدرسوں میں بھینس کے دودھ کی چائے پیتے اور پلاتے ہیں کیا پھر وہ اب ان کو شرک کہیں گے یا بدعت کہیں گے؟ دوسرا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، میرے پاس وہ تصویریں موجود تھیں. مجھے حضرت نے کراچی سے بھیجی مفتی افضل جائی صاحب، میں جب وہاں پڑھتا تھا. ان کا جو مدرسہ بہت بڑا ہے، دارالعلوم دیوبند انڈیا میں، جیسے ہمارا بریلی شریف ہے. وہاں پر ان لوگوں نے آج سے 2 سال پہلے ایک بہت بڑا جلسہ کیا. اس جلسے میں کیا کیا؟ اب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ محفل سجا کر میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ سارا شرک کا بدعت ہے. یہ دیکھیں ہم پر یہ تانے دیتے ہیں، آگے ان کا حال دیکھیں. کیا وہاں پر انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، بڑا اہتمام کیا. تو وہاں پر بلایا کس کو؟ ہندوؤں کو. میرے پاس وہ تصویریں موجود تھیں. ہندوؤں کو، ہندو وہاں پر آئے، وہ سٹیج پر ہیں، ان کے علماء نیچے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے وہ پروگرام جلسہ کس لیے رکھا ہے؟ دیکھیں ہندو جو ہیں وہ ان کے علماء کو، طلباء کو یوگا سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ ورزش. کہ ورزش کیسے کرتے ہیں. اب یوگا سیکھنے کے لیے جلسہ کریں تو جائیں، اگر سرکار کے میلاد کے لیے ہم کریں تو یہ نہ جائے. یہ کتنے لوگ کی بات ہے. اب ان سے پوچھیں کہ تم یوگا کریے جلسہ کیوں کرتے ہو، یوگا کیوں سیکھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یوگا سیکھنے سے جسم جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے.
ایسے ہی ہم یہ کہتے ہیں ہم سرکار کے میلاد کا جلسہ کرواتے ہیں، اس وجہ سے اس جلسہ کروانے سے دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں۔ سرکار کے میلاد کا جلسہ کروانے سے دونوں جہاں